جو عورت حمل والی ہیں، جس عورت کو پریگنینسی ہے، آیا وہ روزہ رکھے یا اس کے لیے روزہ رکھنا معاف ہے؟ تو یاد رہے کہ جو عورت پریگنینسی والی ہو، حمل والی عورت ہو، اگر اس کو اپنی جان کی ہلاکت یا اپنے بچے کی ہلاکت کا اندیشہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یا تو اس کی جان کو نقصان پہنچے گا یا اس کے بچے کی ہلاکت ہو سکتی ہے، اس کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس حمل والی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ البتہ اگر وہ روزہ رکھنے کے قابل ہے، نہ تو اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے نہ اس کے بچے کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لازم ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حیض کسے کہتے ہیں، نفاس کسے کہتے ہیں۔ حیض یہ ہر مہینے جو آگے کی راہ سے معمولی سا خون نکلتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد جاری ہوتا ہے۔ جس عورت کو حیض ہو یا نفاس ہو، وہ رمضان کے مہینے میں نہ تو روزے رکھے اور نہ نماز پڑھے۔ البتہ نماز اس کے لیے بالکل معاف ہے، نہ تو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑتی ہے اور نہ رمضان کے مہینے میں نماز ادا کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے۔ لیکن روزوں کی قضا وہ رمضان کے مہینے کے گزرنے کے بعد اس کے ذمے لازم ہوگی کہ جیسے ہی اس کے لیے آسانی ہو وہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے جو حیض کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے اس سے چھوٹ گئے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت نے روزہ رکھ لیا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اس کو ماہواری آ گئی، یعنی حیض کا خون اس کو جاری ہو گیا، تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس روزے کی قضا بعد میں کریں، یعنی ماہواری کے آنے کی وجہ سے اس کا یہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ البتہ روزے کے احترام کی وجہ سے اس کو چاہیے کہ وہ دن کے باقی حصے کے اندر بھی کھانا پینا چھوڑے رکھے، کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں۔ اسی طرح عورت کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو عورت ایسی ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو دودھ پلانے والی عورت جو ہے اگر اس کو دودھ پلانے کی وجہ سے اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو اپنے بچے کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، چونکہ وہ بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے تو اگر ساتھ میں روزے بھی رکھ لیں، ایسی صورت میں اگر اس کو اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے یا بچے کی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، البتہ رمضان کے مہینے کے بعد اس کی قضا کرنا یہ لازم ہوگی۔ لیکن اگر دودھ پلانے کی وجہ سے عورت کو بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی اور اسی طرح روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے بچے کو بھی کوئی دشواری اور پریشانی نہیں، تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھ لے اور اس کی قضا نہ کرے۔ جو عورت حمل والی ہو، پریگنینسی ہو، جس عورت کو اگر اس عورت کو قے ہو جائے، جیسے کہ بعض اوقات ایسی عورتوں کو قے ہو جاتی ہے، تو قے ہو جانے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ اس کے اندر کوئی کراہت آتی ہے۔ اگر وہ اپنے روزے کو جاری رکھ سکتی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے روزے کو جاری رکھ لیں۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو حمل والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو جب قے ہو جاتی ہے تو قے کے ہو جانے کے بعد ان کو تکلیف ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، وہ اپنے روزے کو جاری نہیں رکھ سکتی۔ ایسی صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے روزے کو توڑ دیں، البتہ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ وہ عورتیں کہ جن کے روزے ماہواری کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، یعنی حیض یا نفاس کی وجہ سے جن عورتوں کے روزے چھوٹ گئے ہیں، تو آیا وہ ان کی قضا کب کرے گی اور کیسے کرے گی؟
تو یاد رہے جن عورتوں کے روزے حیض اور نفاس کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں، وہ رمضان کے مہینے کے بعد جب چاہے وہ ان کی قضا کر سکتی ہے، چاہے تو مسلسل روزے رکھے، چاہے بیچ میں وقفہ کرے، بیچ میں گیپ دے، دونوں طرح سے ان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے روزے کو اس کی قضا کر لیں۔ بہرحال ان کی قضا کرنا یہ لازم ہوگا۔